نورانی اور چمکتے چہرے والی ایک بوڑھی ضعیف اماں جی آسا ٹیکتے ہماری جانب آتی دکھائی دی۔ کیا وہ بی بی رابعہ بصریہ تھیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں تو حاضری دے لی؟ کیوں نہ اس مرتبہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد ہم بجائے بغداد واپس آنے کے بصرہ ہی دیکھ آئیں۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میرے دل سے ایک آواز آئی کہ یہ اماں جی بی بی رابعہ بصری ہیں، مگر اس کو بھی کیا معلوم تھا جو کہ وہاں کی رہنے والی تھی کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار پر ہم آج جا رہے ہیں ان کے ساتھ والا مزار بی بی رابعہ بصری کا ہے۔ تو 14 اگست سن 2008 بروز ہفتہ بندہ ناچیز اپنی اہلیہ کے ساتھ پاک پتن شریف جا رہا تھا۔ اندازاً صبح 10-11 کا وقت ہوگا۔ ساہیوال سے پاک پتن شریف جاتی روڈ پر گاڑی جب ایک غیر آباد اور جنگل نما علاقے سے گزر رہی تھی تو دور سامنے سے سڑک پر نورانی اور چمکتے چہرے والی ایک بوڑھی ضعیف اماں جی آسا ٹیکتے ہماری جانب آتی دکھائی دی۔ گاڑی جب کچھ قریب ہوئی اور میری ان پر نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی ہیں۔ گاڑی تو تیزی سے ان کے پاس سے گزر گئی مگر دل و دماغ سے ایک آواز آتی محسوس ہوئی، کہیں یہ خاتون مائی صاحبہ ولیہ کاملہ بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نہیں؟ پھر سوچا نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور اس خیال کو جھٹک دیا۔ یعنی ان کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ یہ بی بی رابعہ بصری ہیں۔ عجیب سا خیال تھا۔ اچھا پھر سوچا نہیں یہ کیسے اس خیال کو جھٹک دیا مگر پھر دوبارہ دل و دماغ سے وہی آواز آتی محسوس ہوئی جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہو یہ بی بی رابعہ بصری ہی ہیں۔ میں نے پھر سے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر کچھ ہی کلومیٹر کے بعد، ابھی کچھ کلومیٹر ہم آگے گئے تھے کیونکہ گاڑی تو چل رہی تھی، اچانک میری اہلیہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، ابھی میں نے ایک بوڑھی اماں جی کو آسا کے سہارے سڑک پر جاتے دیکھا، کیا آپ نے بھی ان کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنی اہلیہ عظمیٰ محسن، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی معلوم نہیں کیوں جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میرے دل سے ایک آواز آئی کہ یہ اماں جی بی بی رابعہ بصری ہیں۔ اچھا میں ان کی یہ بات سن کر چونک پڑا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جس اماں جی کو دیکھ کر جو خیال میرے دل میں آیا بے عین ہی وہی خیال میری اہلیہ کے بھی دل میں۔ زندگی میں گھر بار، شادی بیاہ، حج عمرہ کے موقع پر راہ چلتی ہزاروں بوڑھی خواتین سامنے سے گزری ہوں گی مگر آج تک کبھی کسی کے متعلق دل و دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ بی بی رابعہ بصری ہیں۔ مگر ان بوڑھی اماں جی میں ایسی کون سی خاص بات تھی جن کو دیکھ کر دل و دماغ میں جو پہلی بات گونجی وہ یہ کہ یہ بی بی رابعہ بصری ہیں؟ اور پھر صرف میرے ہی نہیں بلکہ اسی وقت یہی بات میری اہلیہ کے بھی دل میں کہ یہ بی بی رابعہ بصری ہیں، حالانکہ دماغ میں اس دن نہ تو کوئی بی بی رابعہ بصری کا خیال تھا اور نہ کوئی ان کا تصور اور نہ ہی راستے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کا کوئی موضوع زیر بحث تھا۔
تو پھر کیوں؟ ان اماں جی کو دیکھ کر جو آواز میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھی وہی میری اہلیہ کی بھی۔ مائی صاحبہ بی بی رابعہ بصری کا ذکر ہوا تو چلیں یہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ یہ میری بایوگرافی بھی ہے، بتاتا چلوں کہ فروری 2014 میں جب تیسری مرتبہ بغداد شریف حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی تو حاجی عابد حسین صاحب فرمانے لگے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں تو حاضری دے لی، کیوں نہ اس مرتبہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد ہم بجائے بغداد واپس آنے کے بصرہ ہی دیکھ آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا حاجی صاحب بصرہ ہی کیوں؟ فرمانے لگے بی بی رابعہ بصری کے مزار پر حاضری دینے کو جی چاہتا ہے، چونکہ وہ 2011 میں بھی ہمیں کہتے رہے حضور بصرہ چلیں، مگر بغداد کے مقامی لوگوں نے ہمیں بصرہ جانے سے منع کیا اس زمانے میں، اور بتایا کہ راستے میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ مگر اس مرتبہ پھر حاجی صاحب کا بہت اصرار تھا، لہٰذا غلام مصطفیٰ سے کہا کہ کسی ایسی وین کا انتظام کرو جو ہمیں پہلے کربلا، پھر نجف، وہاں سے بصرہ اور پھر واپس بغداد پہنچا دے۔ لہٰذا حاجی صاحب کی برکت سے نہ صرف ہزاروں سال پرانا شہر بصرہ دیکھ لیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ 130 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فیض یافتہ ام المومنین بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پینے والے طبقہ تابعین کے ائمہ طریقت میں سے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کے قدموں میں مشہور محدث اور معبر امام محمد بن سیرین کے مزار پر بھی فاتحہ پڑھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر بھی حاضری ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تینوں صحابہ کرام کے مزارات امریکی بربریت کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بصرہ میں غالباً عبداللہ بن علی، حضرت منصور بن علی اور حضرت ظاہر ابن علی کے مزارات پر بھی حاضری ہوئی۔ لہٰذا 14 فروری 2014 ہم بصرہ آئے تو تھے بی بی رابعہ بصری کی تلاش اور محبت میں، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کوئی کہتا ان کا مزار بصرہ میں ہے، کوئی کہتا بغداد میں ہے، ایک شخص کہنے لگا ان کا مزار تو مصر میں ہے۔ خیر تلاش بسیار کے بعد بھی جب کچھ پتہ نہ چلا تو ہم واپس بغداد روانہ ہو گئے، مگر خدا کی قدرت تقریباً پورے 3 سال بعد مورخہ 24 جنوری 2017 غوث اعظم کے فیض نے بغیر کسی ارادے کے ہمیں مصر کے شہر قاہرہ میں بی بی رابعہ بصری کے مزار پر لے جا کھڑا کیا، حالانکہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ بی بی رابعہ بصری کا مزار قاہرہ میں، کیونکہ میں اور میری اہلیہ تو مؤلف درود تاج صاحب حزب البہار قطب دوران شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے مصر پہنچے تھے، اور جب 24 جنوری 2017 کو قاہرہ کے بازار خان الخلیلی سے قہوہ پینے کے بعد بی بی نفیسہ زینب کی بارگاہ میں حاضری دے کر کئی کلومیٹر کی حدود میں پھیلے قبرستان ڈیتھ سٹی آف دا ڈیڈ پہنچے، یہ بورڈ وہاں پر لگا ہوا تھا اس قبرستان کے بعد، جہاں مشہور صحابی رسول حضرت عمر بن عاص اور عقبہ بن عامر جہنی اور پھر محمد بن حنیفہ، علی ابن علی طالب اور پھر بی بی فاطمہ حسن اور خواجہ ذوالنون مصری کے مزارات پر بھی حاضری دی۔
حالانکہ خواجہ ذوالنون مصری کا ایک مزار بغداد شریف میں خواجہ جنید بغدادی کے مزار کے قریب بھی پایا جاتا ہے، وہاں بھی راکم 1 جنوری 2011 کو اپنی اہلیہ کے ساتھ حاضری دے چکا۔ خیر، کائرو یعنی قاہرہ کے اس قبرستان سے گزرتے ایک سڑک کے اوپر رابعہ بصری اسٹریٹ لکھا ہوا دیکھا تو اپنی گائیڈ منال سے پوچھا کہ اس سڑک کا نام رابعہ بصری کیوں ہے؟ کہیں یہاں ان کا مزار تو نہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو صرف سڑک کا نام ہے۔ مگر اس کو بھی کیا معلوم تھا جو کہ وہاں کی رہنے والی تھی کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار پر ہم آج جا رہے ہیں ان کے ساتھ والا مزار بی بی رابعہ بصری کا ہے۔ اب یہ بی بی رابعہ بصری کا فیض تھا یا کرامت؟ 3 سال پہلے بصرہ میں اپنا مزار تلاش کرنے والے اس راکم فقیر بندہ ناچیز کو مصر کے شہر قاہرہ میں اپنی بارگاہ میں لا کھڑا کیا۔ خیر، دعا کے بعد ان کے مجاور نے تعویذ یعنی قبر مبارک پر بچھی ہوئی چادر جو تھی وہ میری اہلیہ کے سر پر رکھ دی۔